آؤ میرے آقا کا ایک اور نام، اور وہ نام کیا ہے؟ امی. نعرے لگاتے ہیں نا، امی کی آمد مرحبا. یہ بڑا یونیک نام ہے، اٹس ویری یونیک، اسپیشل. اب امی کے جو نام ہے نا، قرآن میں رب نے فرمایا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور وہ جو اس رسول کی اتباع کریں، وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والا، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہے. اب لفظ امی جو ہے نا، وہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا شاید. یہ بات وہی ہے کہ جو پودا ادب کی نرسری میں اگتا ہے، اس پودے سے ادب ہی کی خوشبو آتی ہے. کچھ لوگ رہتے ہی لگتا ہے بے ادبوں کے ماحول میں ہیں، تو بڑا عجیب سا اس کا معنی کیا. میں تو زبان پر بھی نہیں لا سکتا. ہاں، امی کا معنی اگر کسی اور کے لیے کہا جائے گا تو وہ کہا جائے گا ان پڑھ، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو آتا ہی کچھ نہیں. لیکن جب یہ نام جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو پھر ذرا بریلی کے تاجدار کی چوکھٹ پہ حاضری دینی پڑے گی. پھر اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے. ہمارے مفتی صاحب بھی جو ہیں، مفتی قاسم صاحب، وہ بھی ترجمہ کنز الایمان کا عطر پیش کرتے ہیں نا. اس کا معنی کیا ہے؟ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ نبی پاک کی یہ کمال شان ہے. اب ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. پیارے آقا علیہ السلام کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن نہیں کیا. اور جو وقت تھا نا، that time when رسول پاک علیہ السلام came, on that time people of Arab are so intellectual. ان کو اپنی فصاحت پر، اپنی انٹلیکچوسٹی پر، اپنی گفتگو پر بڑا ناز تھا. they were proud for their language. اور وہاں تو باقاعدہ کمپٹیشن ہوتے تھے گفتگو کے، الفاظ کے، جملوں کے. پوئٹس بڑے بڑے اشعار لکھتے تھے، اور ان کے درمیان نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے. یعنی اتنا زبان پر ناز تھا کہ آپ اب بھی کہتے ہیں جو عرب کے لوگ ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عربی. کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ عجمی. کتنا مزے سے آپ نے بتا دیا. You know the meaning of عجمی؟ عجمی کا معنی ہے گونگا. The person who has no ability to talk. And that's why Arabic people used to say that we know how to talk, and rather than all, if there is no Arab person, he's Ajami, he's no ability to talk. باقی لوگوں تو بولنا ہی نہیں آتا، ہمیں بولنا آتا ہے. اور یہ بات ویسے ہے بڑی کمال کی کہ Arabic is the most sensitive language on the earth. جتنی ڈیپتھ عربک لینگویج میں اتنی کسی زبان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ایسے انٹلیکچوئل لوگوں میں نبی پاک کو بھیجا گیا. اچھا، وہ یہ جانتے تھے کیونکہ چائلڈہڈ نبی پاک کا سب کے سامنے گزرا. کسی استاد سے پڑھے نہیں ہیں، کسی کتاب، کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن نہیں کیا ہے، کسی مدرسے میں گئے نہیں ہیں. تو اب جب نبی پاک نے ان کے سامنے گفتگو کی نا، they were shocked. وہ حیران ہو گئے. نبی پاک کی جب ان کے سامنے گفتگو ہوتی تھی نا تو پتہ کیا حال ہوتا تھا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل they were shocked کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. نبی پاک جب گفتگو فرماتے نا تو وہ حیران ہو جاتے کہ یہ سیکھے کہاں سے ہیں؟ یہ تو پڑھے ہی کہیں نہیں ہیں، کسی کے پاس گئے نہیں ہیں. تو یہ دنیا کو جواب دینا تھا الرحمن علم القرآن. اللہ نے اپنے حبیب کو براہ راست پڑھایا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. یہاں یہ بات سمجھنی ہے، اس کی بڑی حکمت علماء نے لکھی کہ اگر نبی پاک کسی استاد سے پڑھتے تو کوئی کہتا یہ جتنی فصاحت ہے، جتنی بلاغت ہے، جتنی ذہانت ہے، یہ تو استاد نے سکھائی ہے. اچھا، نبی پاک کسی استاد کے پاس جاتے تو پیارے آقا کو استاد کا ادب کرنا پڑتا. ارے محبوب، رب کو کب گوارا تھا کہ حبیب کسی کا ادب کرے؟ رب کی رضا یہ تھی کہ ساری دنیا میرے حبیب کا ادب کرے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ افضل تو استاد ہوتا ہے نا، شاگرد بعد میں ہوتا ہے. نہیں، میرے آقا سب کے استاد ہیں، وہ سب کو سکھانے آئے ہیں. رب نے اپنے حبیب کو سکھایا ہے. یہ امی کے معنی بنتے ہیں. اور سبحان اللہ، اب سنو میرے آقا کا علم کیسا تھا. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام علامہ فخر الدین حرالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امی کا لفظی معنی ہے، یعنی کسی عام آدمی کے لیے بولا جائے گا تو بے پڑھے ہوگا، مگر نبی پاک کے حق میں کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا یکرئہ اللہ
युक़रिउहुल्लाह मा कतबहु बियदी, यानी वो बातें जो रब कदीर ने अपने दस्ते कुदरत से अज़ल में लिखी थी, जिसे अल्लाह पाक ने वो बातें पढ़ा कर भेजा हो, उसे उम्मी कहते हैं। मेरे रजा जबी तो लिखते हैं, ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो। आका उम्मी है ना, किसी उस्ताद की मन्नत क्यों करें? ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत इसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं, अरे रब ने पढ़ाया है तो फिर किसी उस्ताद के आगे क्यों जाना है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, एक बड़ा प्यारा वाकया। हजरत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं, एक मर्तबा फजर की नमाज का वक्त था, टाइम ऑफ फजर। नबी पाक अलैहिस्सलाम केम unusually little bit late, रूटीन से हटकर थोड़ा देर से आया, नमाज फजर पढ़ाई। He led the नमाज, he became इमाम ऑफ नमाज फजर। फिर फरमाते हैं कि मैं रात को उठा, I woke up in the night, I read the नवाफिल। और फिर कहते हैं कि दौरान नमाज ही, ड्यूरिंग द नमाज मुझे नींद आ गई और मैंने हालत ख्वाब में अल्लाह ताला को निहायत हसीन सूरत में देखा। He saw his Allah subhanahu wa ta'ala in during the namaz। वो कहते हैं कि मैंने, नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह को देखा, अल्लाह पाक ने अपना मुबारक हाथ जैसा उसकी शान के लायक है मेरे दोनों कांधों के दरमियान रखा, यहां तक कि मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। बस रब्बे करीम के मुबारक हाथ जैसा उसकी शान के लायक है मेरे सीने पर रखने की देर थी, मेरी कैफियत ये हो गई, फतजल्ला इला कुल्लु शैइन अरफ्तु, बस मुझ पर हर चीज रोशन हो गई, मैंने उसे पहचान लिया। एक रिवायत में है, फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, बस मैंने जान लिया जो कुछ जमीन में और जो कुछ आसमान में है। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए तो सही, अल्लाह के हबीब को इल्म अता कौन फरमा रहा है। आपको पता है जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, फरिश्तों को कहा था इनको सजदा करो, तो फरिश्तों ने, जब बहुत लंबी बहस है, बहुत बड़ी इसमें डिटेल है, तो फरिश्तों से जब कहा कि सजदा करो और जब डिबेट हुई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये दुनिया भर की जो चीजें हैं, इन अशिया के तुम नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह हम तो नहीं जानते, हम तो वही जानते हैं जो तूने बताया है। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को दुनिया भर की तमाम चीजों के, तमाम मुल्कों के, तमाम लोगों के, तमाम अशिया के नाम बता दिए। और सुनो, सिर्फ नाम नहीं बताए, हजरत आदम को 6 लाख जबानों का इल्म भी अता फरमाया। हज़रत आदम got the knowledge of 600,000 languages and he know the each and every name of the city, street, person, even the animals, birds, दुनिया की हर चीज के नाम आपको हर जबान में सिखाए। और अब अल्लाह ने फरमाया कि बताओ ये तुम जानते हो जो ये जानता है? तो नहीं, या अल्लाह हम तो नहीं जानते। फिर फरिश्तों ने सजदा किया। उलमा ने बड़ी डिबेट की कि जब हजरत आदम के इल्म का आलम यह है तो आकाए आदम जनाब रसूलुल्लाह के इल्म का आलम क्या है? उम्मी, सुभान अल्लाह, इसका माना वराउल वरा है। तो ये मेरे आका के इल्म और निराले इल्म की बात है। आखिरी नाम, वैसे तो नाम मैंने कहा ना 1800-1400 नाम किताबों में है, और आज रात तो ऐसी है कि सारी रात ही बयान करते जाएं और ये बातें होती रहें तो ईमान ताजा होता रहेगा।